اور دوسری بات اتحیات کے حوالے سے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اس کے اندر جب ہم ایھا النبی پڑھتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر اے نبی، تو یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ ہمارے ہاں افراط و تفریط اور بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی باتیں سامنے آتی رہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرنا، یا رسول اللہ کہنا، یا ایھا النبی کہنا، یا ایھا النبی کہنا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو براہ راست مخاطب کرنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ایک بنیادی تمہید کے طور پہ ایک بات یہ سمجھیں کہ شرک کی تعریف ہم پہلے کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ شرک کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ اللہ کی ذات کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جس طرح اللہ سب کچھ کر سکتا ہے کوئی اور بھی کر سکتا ہے، یا اسی طرح اللہ کی، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا جس طرح یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہے۔ اللہ کی صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور داتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور رزق دینے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے صفات میں شریک کرنا۔ تو اگر اس نیت سے کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یا تو وہ اللہ کے برابر ہیں نعوذ باللہ، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھے رزق دینے پر قادر ہیں، مجھے بیٹا دینے پر قادر ہیں، میری داد رسی کرنے پر قادر ہیں، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو اس نیت سے اگر کوئی یہ جملہ کہتا ہے تو ظاہر ہے یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اسی کو شرک کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہی لفظ یا رسول اللہ کا لفظ، یا ایھا النبی کا لفظ، یا ایھا النبی، اس طرح کے جو بھی کلمات ہیں، وہ اس نیت سے نہیں پڑھتا، بلکہ وہ اپنے تصوراتی تخیلاتی طور پر، جس طرح انسان اپنے کسی محبوب کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اس کے سامنے نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کا تذکرہ مخاطب کے صیغے کے ساتھ بھی کر لیتا ہے۔ مثلا اس کا محبوب اس کے سامنے نہیں، لیکن وہ مخاطب کے صیغے استعمال کر لیتا ہے۔ تو اگر اس نیت سے، جس طرح کے نعتوں میں ہوتا ہے، جو نعتیں بنی ہوئی ہیں اس کے اندر اس طرح کے بہت سارے صیغے ہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا جاتا ہے، مثلا اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اب یہ جو ہم کہہ رہے ہیں تجھ سا کوئی نہیں، یا یہ جو ہم کہہ رہے ہیں اے رسول امی، تو اے رسول اور یا رسول اللہ کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی الگ چیز تو نہیں ہے۔ اے رسول امی اور یا رسول اللہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے، یہ جو نعتوں میں پڑھا جاتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس تصور کے ساتھ انسان اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا شریک سمجھتا ہے، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مختار کل سمجھتا ہے، یا مشکل کشا سمجھتا ہے، یا حاجت روا سمجھتا ہے، اس لیے نہیں پڑھ رہا، بلکہ اپنی ایک محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اور وہ محبت کا اظہار جب کوئی رسول کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کرتا ہے تو وہاں پر بھی انسان مخاطب کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جب کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے تو اگر اس موقع پر بھی کوئی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اس طرح کا جملہ پڑھتا ہے تو وہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات یہ کہ ہم یہاں پر ایھا النبی پڑھتے ہیں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے ہم السلام علیک ایھا النبی پڑھا کرتے تھے، اب ہم السلام علی النبی پڑھیں گے، اس لیے کہ اس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علیک ایھا النبی۔ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم السلام علی النبی کہیں گے۔ لیکن باقی صحابہ، جمہور صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ جمہور صحابہ کا مسلک یہی تھا کہ جو الفاظ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے سکھائے ہیں ہم اس کو اسی طرح ادا کریں گے۔
اور یہ بالکل اسی طرح ہے جب انسان کسی کو خط لکھتا ہے تو خط میں آپ لکھتے ہیں کہ مجھے آپ کا خط مل کر بڑی خوشی ہوئی محترم و مکرم فلاں صاحب، تو وہ فلاں صاحب نہ آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں نہ وہ آپ کے سامنے ہوتے ہیں. آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ میرا خط اس کو پہنچے گا تو وہ پڑھ کر اس کو سمجھ لے گا. تو ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جب درود پڑھا جا رہا ہے یا حضور پر جب سلام پڑھا جا رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو یہ سلام بھی فرشتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ پر سلامتی بھیجی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک. جن جن صیغوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا ہے تو وہ صیغے تو اگرچہ ہم حکایتاً پڑھتے ہیں، حکایتاً پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ نے ویسے نازل کیے ہیں تو ہم بھی اس کو ویسا ہی پڑھ رہے ہیں. اس کو بھی ہم اسی لیے ایسے پڑھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی سکھایا ہے تو ہم اس کو ایسا ہی پڑھیں گے. اگرچہ بعض صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کے خلاف پڑھا تھا، لیکن جمہور صحابہ نے اس کو اختیار نہیں کیا، نہیں جمہور امت نے اس کو اختیار کیا. تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے، جمہور صحابہ کا اس پر اتفاق ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ہی پڑھا جائے گا، اس لیے کہ جو الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلتے ہیں وہ وحی ہوتے ہیں. جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے. فرق یہ ہے کہ قرآن میں الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور حدیث میں الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، مفہوم وہاں بھی وحی ہوتا ہے. تو یہ حدیث کی دو قسمیں ہیں. ایک وحی کو کہا جاتا ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی مطلوع. ایک وحی وہ ہوتی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، وحی غیر مطلوع یعنی حدیث. تو حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے. تو جس طرح قرآنی وحی میں جو چیز مخاطب کے صیغے کے ساتھ آ گئی ہم اس کو اسی طرح پڑھیں گے، اسی طرح حدیث کی وحی میں جو چیز جس طرح آ گئی ہم اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے. لیکن ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ سمجھ کر اپنے ذہن کو سمجھا کر کہ کون سی چیز کی کیا حد بندی ہے، کیا چیز ناجائز ہے، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز حرام ہے. ساری چیزوں کو حرام کر دینا، ساری چیزوں کو جائز کر دینا، ساری چیزوں کو ثواب قرار دے دینا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. جو چیز ناجائز ہے وہ ناجائز ہے، کوئی اس کو مانے کوئی اس کو نہ مانے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے. جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے جب جواز کی حدود کے اندر اندر رہتے ہوئے اگر اس کو اختیار کیا جائے. تو یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے عرض کی کہ السلام علیک ایھا النبی جب پڑھا جاتا ہے تو اس پر بہت سارے لوگ یہ اشکالات کرتے ہیں کہ ویسے تو آپ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے، تو اس تصور کے ساتھ یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہے جو میں نے تفصیل عرض کی، اس تصور کے بغیر اگر کوئی ذکر کرتا ہے اس کو پڑھتا ہے تو وہ ناجائز نہیں ہے.